الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، اب تک جو ہے ہم نے نبوت کے عقیدے میں اور نبوت کے اس باب میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں، نبوت کے ضروری ہونے کے بارے میں گفتگو کی، اور خاص کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کن طریقوں سے ثابت ہو اور کن راہوں سے انسانوں کو یقین آ سکتا ہے آپ کی نبوت کے بارے میں، کہ آپ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، آخری رسول تھے. تو یہ تمام مطالب جو تھے، مختلف ڈائمنشنز اور مختلف اینگلز اور مختلف حوالوں سے، پہلوؤں سے جو بات ہو رہی تھی، وہ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی گئی. اور اب آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ یہی معجزہ جس کے ذریعے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا معجزہ جو زندہ اور ابدی معجزہ ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم، اور یہ ہے وحی خداوند متعال اور کلام الہی جو آپ کے اوپر نازل ہوا، اور آپ نے یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، یہ وحی الہی کو اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا. اب دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام 1,24,000 پیغمبر آئے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، اور سب سے آخری نبی جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا وہ ہیں اللہ کے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عزیزان گرامی، اب اس سلسلے میں دیکھیے کہ یہ انبیاء علیہم السلام جو آتے رہے، اور اتنی بڑی تعداد اللہ کی طرف سے الہی نمائندوں کی آئی ہے، اور یہ انبیاء آتے تھے، اور ایسا تھا کہ ایک شریعت انسانوں کے لیے آتی، اور وہ شریعت ایک مدت تک رہتی، اور کافی سارے انبیاء آ کر اس شریعت کی جو ہے وہ ترویج کرتے، اسی شریعت کی طرف دعوت دیتے، اسی شریعت کو بیان کرتے، اور اسی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرماتے تھے، اور یہ ضروری ہے، اس کو بیان کرتے تھے لوگوں کے لیے. اور پھر وقت گزرنے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد ایسا بھی زمانہ آ جاتا کہ وہ سابقہ شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی، اور پھر ایک دوسری شریعت جو ہے، زمانہ اور وقت کافی گزر جانے کے بعد ایک نبی اور ایک نمائندہ ایسا آتا جو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور اس زمانے کے حالات کے مطابق اور اللہ کی طرف سے اس زمانے کے انسانوں کے لیے جو وحی کی صورت میں شریعت اب جو ان جدید تقاضوں اور نئے حالات کے پیش آنے کے مطابق جو قوانین و ضوابط اللہ تعالیٰ نے آنے والی شریعت میں قرار دیے ہیں، ان کو بیان کرتے تھے انبیاء. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیے حالات بدل جاتے ہیں. پہلے کے دور میں کیا، قدیم دور میں کیا اتنے علوم منظر عام پر آئے تھے؟ کیا ان علوم کی ترقی ہوئی تھی؟ کیا عقل بشر نے ترقی کا یہ سفر طے کیا تھا گزشتہ زمانے میں جو آج کیا ہے؟ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی عقلی ترقی کے لیے گراؤنڈ پرووائڈ ہوا، زمین فراہم ہوئی، اور علوم ترقی کرتے گئے، علوم مختلف
انسانی معاشرے میں آتے گئے، ظاہر ہوتے گئے، ترقی کرتے گئے، نئے نئے انکشافات اور تمام وہ پنہان حقیقتیں جن کے بارے میں بشر کو خبر نہ تھی، اطلاع نہ تھی، آگہی نہ رکھتا تھا بشر، ان حقیقتوں کو علوم نے آشکارا کیا، واضح کیا، بہت سارے حقائق کو بیان کیا جو پہلے لوگوں کے لیے مخفی رہے، جو واضح نہ تھے، ان کو علوم کی ترقی نے اور علوم کے نئے نئے علوم کے رائج ہونے نے بہت ساری حقیقتوں کو، چھپی ہوئی حقیقتوں کو، مخفی حقائق کو انسانوں کے لیے واضح کیا اور آشکارا کیا۔ تو عزیزان گرامی، حالات آپ دیکھیے کہ مختلف تھے، بس اس زمانے میں بہت ساری حقیقتوں کو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن زمانہ گزرنے کے بعد عقل بشر نے جب ترقی کی، بہت سارے حقائق کا انکشاف ہو گیا۔ اور پہلے زمانے میں کچھ مخصوص حالات تھے اس زمانے کے، اور وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کے اندر تبدیلی آتی گئی۔ تو حالات میں تبدیلی آ جانا، تقاضوں میں حالات کے مطابق تبدیلی آ جانا، مختلف حالات میں مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ جی آپ دیکھیے، مثلا آپ ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہم یوں مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک انسان کے پاس بہت مالی وسائل ہیں اور مال و ثروت کی فراوانی ہے، تو پھر جب جس کے پاس فراوانی ہوتی ہے پھر وہ خرچ بھی اسی اعتبار سے کرتا ہے، جو اس کی شان ہے، جو اس کا اسٹیٹس ہے، اس کے حساب سے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ خرچ جب کرتا ہے، فرض کیجئے ایک مرتبہ ایسے حالات آ جائیں کہ تنگ دستی کا اس سے سامنا ہو جائے، وہ جو مالدار تھا اب اس کا مال جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے کم ہو جائے، ضائع ہو جائے، آفت آ جائے اموال پر اور فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ حالت اور کیفیت بدلنے کے بعد ظاہر ہے کہ جیسے وہ اخراجات کر رہا تھا، ان اخراجات کے اندر اور خرچ کرنے کے اندر بھی فرق آ جائے گا، ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا، اخراجات محدود ہو جائیں گے، لمیٹڈ ہو جائیں گے، لمیٹڈ ایکسپنسز کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائے گا۔ لہٰذا حالات کے مختلف ہونے سے آپ دیکھیے کہ کیفیتیں مختلف ہو گئیں، جب حالات مختلف ہوئے تو انداز مختلف ہوا۔ تو یہاں پر بھی جب حالات بدلتے گئے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان حالات کے مطابق تقاضے بدلتے گئے بہت سی چیزوں کے۔ اب ایسا نہیں کہ تمام چیزوں میں حالات بدل ہی جائیں، کچھ چیزیں ہمیشہ ثابت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیشہ یکساں ہوتی ہیں، ایک جیسی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں A to Z تمام ہی چیزیں بدل گئی ہوں ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سارے حالات بدل جاتے ہیں، اور ان حالات کی روشنی میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قوانین اور ضوابط لانے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ سویلائزڈ سوسائٹی جو ہے، یہ متمدن معاشرے جو ہیں، جس طرح ترقی ہوتی جاتی ہے معاشروں کے اندر، معاشرتی ترقی ہوتی جاتی ہے، سائنسی دور آ گیا، سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، علوم کے ذریعے جب تمدن اس مقام پر پہنچا، سویلائزیشن اس لیول پر آئی، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے معاشرتی زندگی کا انداز بدلا، کیسے معاشرتی روابط میں فرق آیا، کیسے معاشروں کے حالات بدلے، اور ان بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کچھ جدید تقاضے جو ہے وہ پیش آ گئے۔ تو ان تقاضوں کے مطابق ضروری ہے کہ حکومتیں بھی جہاں اسمبلی ہوتی ہیں وہاں اسمبلیز کا قانون سازی کرتی ہے، قانون بناتی ہیں۔ تو حالات بدلتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کے بعد قوانین، ان حالات کے مطابق نئے نئے قوانین یا پرانے قوانین پر تبصرے اور حاشیے لگتے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے یہ انسانی زندگی جو گزر رہی ہے اور نسلیں جو گزر جاتی ہیں، نئی نسلیں آتی ہیں اور طولانی مدت گزرتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ پھر میں اپنی بات کو واضح کروں کہ A to Z تمام حالات کبھی بھی نہیں بدلتے یا بالکل ہی تبدیلی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن انسانی زندگی کچھ ہے اس طریقے سے کہ حالات گزرنے کے بعد، حالات کی تبدیلی کے بعد، بدلاؤ آنے کے بعد، مختلف زمانے میں مختلف تقاضے ہیں،
تو یہ مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں جو تقاضے بدلتے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق کیا انسان کے لیے صلاح ہے، فلاح کس چیز میں ہے انسان کے لیے، کون سی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے، تو قوانین اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ دوسری شریعت لاتا ہے، اور اس قدیم اور سابقہ شریعت جو ہے اس کے بہت سارے قوانین منسوخ ہوتے ہیں، اور بہت سارے قوانین اور ضوابط ممکن ہے کہ بہت سے رولز شریعہ کے جو ہیں وہ سابق شریعہ کے کرنٹ شریعت جو آتی ہے، جو دوسری شریعت نئی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت زمانہ گزر جانے کے بعد اس نئی شریعت کے اندر ممکن ہے بہت سارے وہی پرانے قوانین بھی آ جائیں، محفوظ ہو جائیں، کیونکہ ان میں تبدیلی نہیں آئی ہے تقاضوں کے اندر، انسانی معاشرے میں، انسانی حیات میں، انسانی حالات میں، لیکن جن جگہوں پہ تبدیلی آئی ہے تو زمانے کے مطابق کچھ قوانین بدل جاتے ہیں۔ تو یہ رولز آف شریعہ اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی، اکارڈنگ ٹو دا نیسیسٹیز آف دا سوسائٹی اینڈ ہیومن بینگس۔ تو آپ دیکھیے کہ انسانوں کے تقاضے بدلے زمانہ گزرنے کے ساتھ، انسانی حیات میں کچھ تبدیلی آئی، اس کے نتیجے میں کچھ نئی ضروریات انسانی معاشرے کے لیے پیش آئی ہیں، کچھ نئے مسائل بہت سارے انسان کے لیے پیش آ گئے ہیں، لہٰذا دوسری شریعتیں آتی ہے، اور اسی لیے اتنے سارے انبیاء اللہ نے بھیجے جو ہر زمانے میں سب سے افضل و برتر انسان ہوتے تھے، ان کو چنا، ہادی بنایا تاکہ انسانوں کی ہدایت کریں، اور مختلف شریعتیں آتی گئیں عزیزان گرامی انسانی تقاضوں کے مطابق، انسانی معاشرے کے تقاضوں کے مطابق، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتا ہے ہمارے آخری نبی جو ہیں اللہ کی طرف سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے پیغمبر پر جب سلسلہ پہنچا اور یہاں پہنچ کر نبوت اختتام کو پہنچتی ہے اور ختم نبوت ہے، اور اس ختم نبوت کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ شریعت اب ایسی پرفیکٹ شریعت ہے، ریلیجن ایسا پرفیکٹ ریلیجن ہے، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ ریلیجن، کہ اب اس کی تمام تعلیمات ناظر ہیں رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رونما ہونے والے مسائل پر۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام ہادی ہیں، انشاءاللہ امامت کے چیپٹر میں آگے چل کر یہ بحث آگے بڑھے گی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کے زمانے میں پس ایک تو یہ کہ پیغمبر اسلام آئے، تقاضوں کے مطابق ضرورت تھی کہ اس معاشرے میں جو تقاضے بدلے ہیں، وہ حالات جو نئے پیش آئے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی بعثت ہو، اور پھر عقول ترقی کر گئی تھی اس زمانے میں، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور آگے بڑھ کر معلوم تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ اس قدر علوم ترقی کریں گے، اور عقل بشر کہاں ترقی کر کے بلندی پر پہنچے گی، وہ عقل جو اللہ نے عطا کی ہے اس میں ترقی ہوگی، رشد ہوگا، اور جس طرح جسم میں نشو و نما ہوتی ہے، عقل میں نشو و نما ہوگی، ترقی ہوگی، لہٰذا ترقی کر کے کتنے ہی حقائق جو اشکار ہوں گے، اس کے نتیجے میں ضروری تھا یہ سلسلہ، اور ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ ریلیجن جو ہے آخری نبی کے توسط سے پیش کیا جائے، جس پر رہتی دنیا تک تمام انسان عمل پیرا ہو کر سعادت حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات عزیزان گرامی پیش کروں، اور پھر آج کی گفتگو کو ہم یہاں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے آسمانی صحف اور آسمانی کتابیں، صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں ہدایت انسان کے لیے۔ یہ جناب بشر جو ہے اور انسان جو ہے، اس کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا فکر مند ہے اور اتنا چاہتا ہے کہ یہ انسان ہدایت یافتہ ہو کر، کمال حاصل کر کے، باکمال ہو کر، ترقی حقیقتاً ترقی یافتہ ہو کر، اپنے پروردگار کی شناخت زیادہ سے زیادہ حاصل کر کر، معرفت میں ڈوب کر، طاعت پروردگار کرتے ہوئے تقرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ کا، اور اس تقرب کے ذریعے ایسا کمال حاصل کر لے جو پہلے اس میں نہ تھا، کمال کے مراحل کو طے کر کر ترقی کرتا ہوا مسلسل آگے بڑھے۔ یہی زندگی میں مقصد حیات ہے انسان کا۔ تو عزیزان گرامی، وہ کتابیں جو آئی تھیں، وہ صحیفے جو آتے تھے، ایک مدت گزر جانے کے بعد کیوں یہ انبیاء بعد کے جو ہے ان کے اوپر پھر کتابیں نازل ہوتی، اور پھر بعد میں دوسری شریعتیں آتی جو
سابق شریعت کو منسوخ کرتی، یعنی اس کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیتی، اور کچھ احکام کو ان میں سے لے کر ان میں سے نئے تقاضوں کے مطابق نئے احکام جو تھے وہ قانون سازی کی جاتی تھی، قانون بنا کر ضوابط پیش کیے جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عزیزان گرامی، جب ان کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی ایک مدت گزرنے کے بعد، امت اس پیغمبر کی اور اس پیغمبر کے لوگ، اس پیغمبر کو ماننے والے لوگ، اس پیغمبر پر ایمان لانے والے اور ایمان رکھنے والے لوگ، جب اس امت کے افراد، اس پیغمبر کی امت کے افراد کتابوں میں تحریف کر دیتے، تو پھر جیسے کہ انجیل میں تحریف ہوئی جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، توریت میں تحریف ہوئی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اسی طرح زبور میں، اسی طریقے سے دیگر صحیفے جو آتے تھے، تو جب تبدیلیاں ہو جاتی تھی عزیزان گرامی، تحریف ہو جاتی تھی، تو پھر ضرورت پیش آتی تھی کہ پھر بعد میں آنے والے انبیاء آئیں اور پھر ایک نئی شریعت آئے، دوسری کتاب آئے، پھر اس کتاب میں احکام بیان ہوں، قوانین و ضوابط اس دین کے بیان ہوں، اللہ کے دین کے، اور نبی کے توسط سے ترویج و اشاعت ہو، لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ توریت اور انجیل اور کتابوں میں جب تبدیلی کر دی گئی امت کی طرف سے، ان امتوں کی طرف سے، گزشتہ امتوں کی طرف سے، اور اس پیغمبر کے ماننے والے لوگوں نے تحریف کر دی، یعنی کتاب میں تبدیلی کی، تحریف کر دیا کہ کتاب کو بدل دیا گیا اللہ کی باتوں کو، تو عزیزان گرامی اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہوا، نبی کا زندہ اور ابدی معجزہ، اور یہ قرآن جو ہے انشاءاللہ آگے چل کر اب گفتگو ہوگی کہ یہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کی حفاظت کی اب ذمہ داری لی ہے، اسے محفوظ فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں گفتگو پیش کی جائے گی سامعین کرام کی خدمت میں کہ اب یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ذمے میں اس کی حفاظت کو لے لیا اور محفوظ فرمایا، اور کس طریقے سے اس کی حفاظت ہوئی، اس بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سامعین کرام کی خدمت میں مطالب پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا